اللہ نے دو چیزوں کی قسم کھائی۔ قسمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی کھائیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، ایک زیتون اور ایک انجیر، والتین والزیتون۔ میرے محترم بھائیوں، جتنے بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں کو کڑل پڑتے ہیں، یہ کریمپس پڑتے ہیں، اس کا سب سے بہترین علاج انجیر ہے۔ زیتون کے تیل میں انجیر کو بھگو دو، ایک انجیر صبح، ایک دوپہر، ایک شام، اتنا چباؤ اتنا چباؤ اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ 32 دانت ہیں، اس کو 32 بار چباؤ، یہ بہترین علاج ہے۔ اور اگر گرمیاں ہوں تو یہ 5 انجیریں پانی میں بھگو دو، ساری رات اس کو بھگا رہنے دو، صبح اس کو گرائنڈ کر کے اسی پانی کے اندر پی لو، پھر صبح کو بھگو، دوپہر کے کھانے سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد میرے محترم بھائیو اس کو پی لو، بہترین علاج ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ، کسی بھائی کو کوئی کمزوری ہے، نبیذ پیو۔ نبیذ کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ کچھ چیزوں کا نبیذ ہم نے لوگوں کو بتایا۔ 1 سے 1.5 گلاس پانی لو، اس میں 10 بادام ڈالو، 5 کھجوریں ڈالو، آدھی چمچ سفید تل، آدھی چمچ خشخاش، آدھی چمچ کشمش، آدھی چمچ چاروں مغز اور آدھی چمچ سفید تل۔ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اس میں سورج مکھی کے بیج اور کدو کے بیج بھی آدھی آدھی چمچ ڈال سکتے ہو۔ ساری رات اس کو بھگا رہنے دو، صبح اس کو گرائنڈ کر کے ناشتہ کرنے سے 1.5 گھنٹے بعد اس پانی کو چائے کی طرح چسکیاں لے کے پیو، پھر صبح کو بھگو کے رکھ دو، دوپہر کے کھانے سے 1.5 گھنٹے بعد پیو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جتنی آپ نے یہ چیزیں سنی، ہاتھ پاؤں سو جاتے ہیں، جسم کے پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے، کڑل پڑ جاتے ہیں، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ یہ بھائی نے سوال لکھا ہے، کھانا کھانے کے بعد معدے میں درد رہتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، پیٹ میں گیس رہتی ہے اور کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ بتایا۔ کچھ احادیث، قرآن کی ایک آیت ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف، زیادتی نہ کرو۔ کھانا اور چیز ہے اور پینا، اس اصول کو سمجھو۔ بخاری کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی بھوک کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ نفس کے لیے چھوڑ لو، ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ کھانا اور چیز ہے اور پینا، پوری کائنات میں کوئی مخلوق کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتی، ہم کیوں پیتے ہیں؟ بھائیو، کھانا اور چیز ہے، پینا، بخاری کی صحیح حدیث ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، ان سے کنفرم کر لیجئے گا، کھانا اور چیز ہے، پینا، بھوک کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پینا اور تیسرا نفس، ہوا کے لیے۔ میرے محترم بھائیوں، کھانا کھانے سے، امام ابن قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد، اس کے اندر لکھا ہے کہ کھانا کھانے سے تقریباً 27 منٹ پہلے پانی پینا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پینا چاہیے۔ اس کو نا سائنٹیفکلی سمجھ لو، جب سامنے کھانا آتا ہے نا، آپ کی آنکھیں کھانے کو دیکھتی ہیں، وہ برین کو ایک میسج کرتی ہیں، وہ میسج جب برین کو ملتا ہے نا، تو برین اس امیج کو دیکھ کے اس کو ہضم کرنے کی سکریشن بناتا ہے، اور وہ جو سکریشن ہے وہ گیسٹرک جوس کہلاتی ہے۔ ابھی کھانا باہر پڑا ہوتا ہے منہ میں، وہ پانی نہیں آیا، وہ اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے گیسٹرک انزائم آیا، گیسٹرک جوس آیا۔ اگر آپ نے پانی پی لیا، اب وہ جوس ایک بار آنا ہے، پانی پیو گے وہ جوس اس کے اندر حل ہو جائے گا۔ جیسا آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے پانی پینا سونا ہے،
درمیان میں پینا چاندی ہے، اور اینڈ پہ پینا، اس کو تھوڑا سا عقل کے ساتھ سوچو کہ وہ سکریشن جو کھانے کو ہضم کرنے کے لیے آئی وہ ایک بار ہی آنی ہے، اور وہ کس لیے آئی کہ کھانا ہضم ہو۔ اب کھانا اور چیز ہے، پینا اور چیز ہے۔ اگر پانی پینا تھا تو کھانے سے 27 منٹ پہلے پی لو۔ اب کھانا سامنے آیا، اس کو دیکھ کے سکریشن آئی۔ اللہ تعالیٰ نے نا میرے محترم بھائیوں دانت کتنے پیدا کیے ہیں؟ 32۔ یہ 32 دانت 4 طرح کے ہیں۔ 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہیں 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ تو دانتوں کا کام کیا تھا؟ کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ پھر اس نے گودا بننا ہے، پھر اس نے پیسٹ بننا ہے، پھر اس نے رس بننا ہے۔ ان دانتوں کے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو اس حدیث سے سمجھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ مسواک کو ہر نماز پہ، یہ واحد مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ جب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے واپس جا رہے تھے تو آخری عمل کیا تھا؟ اور آپ نے کیا فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پہ مشکل نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ۔ اور میرے محترم بھائیوں 100 میں سے نا 100% لوگوں کو مسواک کرنے کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے، یہ بات میں نے کیوں کہی۔ یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ دانت ہیں۔ آپ کے دانت ہو موتیوں کی طرح چمکدار، دودھ کی طرح سفید، لیکن یہ دانت جہاں لگے ہوئے ہیں گمز، مسوڑے، وہ کمزور۔ تو ان موتیوں والے دانتوں کا، ان دودھ والے دانتوں کا، چمکدار دانتوں کا کوئی فائدہ ہے؟ تو فائدہ کب ہوگا؟ جب دانت مضبوط ہوں گے کہ مسوڑے؟ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مسواک کرتے تھے کہ آپ کی جلد، آپ کے مسوڑے چھل جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کہاں کرتے تھے؟ دانتوں پہ۔ یہ جو اہل علم ہیں آپ ان سے کنفرم کر لیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مسواک کرتے تھے؟ آپ کے جو مسوڑے ہیں وہ کیا ہوتے تھے؟ تو مسواک کہاں رگڑی؟ دانتوں پہ کہ مسوڑوں پہ؟ اور سچ بتاؤ ہم میں سے کس نے مسوڑوں پہ مسواک کی؟ ہمارے ہاں 100 میں سے مشکل سے کوئی 5% لوگوں کو مسواک کرنے کا پتہ ہے۔ دانتوں پہ مسواک کرنی ہے 25% اور 75% کہاں پہ کرنی ہے؟ اگر دانت مضبوط کرنا چاہتے ہو تو کس کو مضبوط کرنا پڑے گا؟ مسوڑوں کو۔ اور یہ جس بھائی کا کھانا معدہ ہضم نہیں نہ کرتا، میرے محترم بھائیو اس سے کھانا چبایا ہی نہیں جاتا۔ اچھا جس سے کھانا چبایا نہیں جاتا اس کا کھانا کٹے گا؟ اچھا ایک بات سمجھ لو، ہمارے معدے کو پیدا کس نے کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ اچھا ایک بندے کی عمر 60 سال ہے، اس کے معدے کی عمر کتنی ہوگی؟ بندے کی عمر اگر 60 سال ہے تو معدے کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 سال ہی ہوگی۔ تو معدہ خراب کیوں ہو جاتا ہے پھر؟ جگر کی عمر کتنی ہوگی؟ اچھا اس کے پینکریاز کی عمر کتنی ہوگی؟ لیکن یہاں تو بتایا جاتا ہے جگر خراب ہو گیا، معدہ خراب ہو گیا، پینکریاز خراب ہو گیا۔ اس کو نا قرآن کے اس اصول سے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا نا، اچھا انسان اشرف المخلوقات ہے کہ اس کا پورا جسم ہی اشرف المخلوقات ہے؟ کیا اس کے گردے بھی اشرف ہیں؟ اس کا جگر بھی اشرف ہے؟ اس کی آنتیں بھی اشرف ہیں؟ آپ نے کبھی سنا
کہ یہ 40 گھوڑے اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے جگر خراب ہو گئے. اگر زیادہ کھانے سے یا گندا کھانے سے یا غلط ملت کھانے سے معدے خراب ہوتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں کتے تو سارا کچھ کھا جاتے ہیں, کبھی ان کے معدے خراب ہوئے ہوں؟ کبھی سوچا؟ ہمارا معدہ اشرف المخلوقات ہے یا جانوروں کا؟ معدہ خراب نہیں ہوتا, اس میں جو آپ چیزیں ڈالتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. تو صحیح کس کو کرنا چاہیے؟ صحیح کس کو کرنا چاہیے؟ معدے کو یا جو معدے میں چیزیں ڈال رہے اس کو؟ سب سے پہلے بات سمجھ لو, معدہ کبھی بھی اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتا جو گلی ہوئی ہے. آپ کا بدن پکی چیز کو ہضم کرے گا کہ گلی چیز کو؟ مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے, سلور, سٹیل, نان سٹک, ٹیفلون, پریشر کوکر میں کھانا گلتا ہے. اور ایک حدیث سنانے لگا ہوں, بات تھوڑی سخت سی ہے, معاف کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 2 برتنوں میں کھانا کھانے کو, سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے کو کیا کیا ہے؟ سونے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اور چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ اور ہمارے گھروں کے برتن کون سے ہیں؟ اب بندہ کہے گا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب یہ سلور وہ سلور تھوڑی ہے, کیونکہ یہ تو 100 روپے کی ہانڈی آ جاتی ہے, یہ تو 200 روپے کی آ جاتی ہے. اچھا کیا سلور چاندی کو ہی کہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی کہتے ہیں؟ سونے کو گولڈ کہتے ہیں اور چاندی کو؟ ایک منوپلی کے تحت آپ لوگوں کو سلور کے برتن دیے گئے. آپ سن کے اس بات کو حیران ہوں گے, میں نے آج سے کوئی 15-16 سال پہلے یہ لیکچر دیا تھا کہ سلور کے برتن جو برطانیہ میں, اگر آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کو پڑھیں گے تو برطانیہ میں جو آج سے تقریباً 200 سال پہلے, 300 سال پہلے, 400 سال پہلے, 1857 میں اگر آپ چلے جائیں تو جو لوگ انگریز آئے تھے وہ قیدیوں کو ہلاک کرنے کے لیے زہر نہیں دیتے تھے, وہ کہتے تھے ان کو سلور کے برتن میں کھانا پکاؤ, سلور کے برتن میں کھانا کھلاؤ, سلور کے برتن میں پانی رکھو, سلور کے برتن میں پانی دو. یہ سلور کے برتن میں پکا ہوا کھانا کھا کھا کے دھیرے دھیرے خود ہی مر جائیں گے. اور آج ہم نے وہ سارے سلور کے برتن, اور یہ کہانی نہیں ہے, جتنے لوگوں میں سلور گھستا ہے جاتا کہاں ہے؟ اور اس حدیث کو سمجھو, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر ہے, ایک صحت نعمت ہے اور دوسری فراغت. صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمزور مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو کون سا مومن پسند ہے؟ طاقتور, قوی. اب بتاؤ شیطان ہمیں قوی رہنے دے گا؟ اور ہمارے ہاں تو معدے کو خراب کرنے والی ان چیزوں کو تو کوئی سنتا ہی نہیں. میں نے کتاب لکھی ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں, اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ چیزیں چھوڑو جس سے بیماری آتی ہے. اچھا دوائی معدے کو ٹھیک کرنا چاہیے یا ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے جو معدہ خراب کرتا ہے؟ ہم نے کس کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا؟ اور جو رب کی کریشن تھی جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کے کہا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, پھر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, جس کو احسن تقویم پہ پیدا کرنے والا احسن الخالقین اور پیدا ہونے والا احسن تقویم. اور خراب کون ہے؟ اور کتنے نام سے کہہ دیتے ہیں, میرا معدہ, میرا جگر, میرے گردے. اور میرے محترم بھائیوں, اس موبائل کے اندر کوئی خرابی آ جائے, اس کی لائف ٹائم گارنٹی ہو, اس کے اندر خرابی آ جائے تو اس کے خرابی کا مطلب ہے اس کا بنانے والا صحیح. اور سچ بتاؤ ہم نے کیا کیا؟ انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے, اور جہنم کی کھائیوں میں سے ایک کھائی اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے, لیکن اس کو علم, اس کو شعور.
یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں میں کر رہا میرے محترم بھائیوں، یہ حقائق کے اوپر مبنی باتیں کر رہا ہوں، تھوڑی سی سخت ہیں اس کے لیے معاف کر دیجئے گا، کسی کو تنقید کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اصلاح کی غرض سے کہہ رہا ہوں۔ تو میدا خراب نہیں ہوتا، میدے کو بنانے والا رب ہے، جس رب نے مجھے پیدا کیا نا، وہ رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ میری اپنی ماں بھی مجھے اس ماں کی 70 ماؤں کی محبت کو جمع کروں تو پھر بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو سکتی۔ تو میدا صحیح ہے، اصل میں میدے میں جو چیزیں ڈالی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ ایک بھائی نے سوال لکھا، سردیوں میں ہاتھ پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، اس کا علاج بتا دیں۔ اس کا سب سے بڑا وجہ، اچھا یہ سارے یہ کہتے ہیں علاج بتا دو، علاج بتا دو، علاج، کبھی کسی نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی سردیوں میں ہاتھ خراب ہوتے کیوں ہیں؟ یہ جاننا چاہیے کہ علاج جاننا چاہیے؟ کیا جاننا چاہیے؟ کاز جاننی چاہیے۔ اس کی کاز یہ ہے کہ ہم پانی نہیں پیتے، خشکی ہو جاتی ہے نا، اور خشکی کا علاج کیا ہے؟ تو ایک دن میں کتنا پانی پینا چاہیے؟ ماشاءاللہ ایک دن میں سردیوں میں 12 گلاس پانی پینا چاہیے، اور گرمیوں میں 16۔ اچھا گرمیوں میں 16 کیوں پینے ہیں؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں، راتیں، اور سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں، تو اس لیے سردیوں میں 12 گلاس پینے چاہیے۔ آپ صرف سردیوں میں اس بار پانی پینا شروع کر دیں، آپ یقین مانیے آپ کو کبھی خشکی نہیں ہوگی، آپ کے کبھی ہاتھ پاؤں نہیں پھٹیں گے، آپ کے چہرے پہ کبھی، آپ کے سر میں کبھی سکری نہیں آئے گی۔ سکری کیوں آئی؟ اور 24 گھنٹے گرم ٹوپی سر تے پائی رکھنے، نہانے نونے، تو پانی پئیں گے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے، سب سے بہترین سلاد سردیوں میں آتی ہے، سب سے بہترین سلاد گاجر، مولی، شلجم، کھیرندر، سارا کچھ کب آتا ہے؟ اور ماشاءاللہ سردیوں میں ہم سلاد کھاتے ہی، سردیوں میں صرف سلاد کھاؤ۔ یہ جتنے بھائیوں کے ہاتھ پاؤں خراب ہوتے ہیں صرف سلاد کھاؤ، سلاد میں 90 سے لے کے 95% تک پانی ہے، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ شوگر کا علاج بتا دیں میرے محترم بھائیوں، شوگر کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ جب میں کہتا تھا نا لوگ ہنستے تھے۔ ابھی امریکہ کی ایک ریسرچ آئی ہے جس میں باقاعدہ پاکستان کا ڈاکٹر ہے جس نے اسپیشلائزیشن کیا ہے اس میں، اور اس نے بتایا ہے کہ یہ جو انسولین آپ لوگ لیتے ہیں نا، یہ آپ کو ٹھیک نہیں کرتی، آپ کے جسم کو اور خراب کرتی ہے۔ اور یہ میری تحقیق نہیں ہے، یہ میری تحقیق نہیں ہے، یہ گوگل پہ، یہ یوٹیوب پہ جائے، یوٹیوب بھرا ہوا ہے اس ڈاکٹر کی باتوں سے۔ جب میں کہتا تھا تب لوگ کہتے تھے یار یہ شوگر، واللہ ہے اس بات کو پھر سمجھو، جب میں اشرف المخلوقات ہوں تو میرا پینکریاز اشرف نہیں؟ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میری عمر 70 سال اور میرے پینکریاز کی عمر، میری عمر اگر 70 سال، ابھی میری عمر 50 سے اوپر ہے، تو میرے پینکریاز کی عمر کتنی ہوگی؟ اتنی ہوگی۔ تو پھر میرے پینکریاز نے انسولین بنانی بند کیوں کر دی؟ وہ اس لیے بند کر دی، ہم نے وہ چیزیں کھانی شروع کر دی جس کے ہضم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ کو کوئی انسٹرکشن دی ہی۔ اس کو آسان سے سمجھو۔ میں نے شوگر کا علاج کیا بتایا؟ میں نے کہا مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، چینی کی جگہ گڑ لو، پتھر والا نمک لو، اور آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا لو۔ میں نے کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کہ یہ ساری چیزوں کے کرنے کا حکم رب نے دیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں واپس جانا، کل قیامت والے دن مٹی سے۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ برتن کہاں سے آئے؟ کھانے کا تیل کہاں سے آیا؟ میٹھا کہاں سے آیا؟ نمک کہاں سے آیا؟ پانی کہاں سے آیا؟ آٹا کہاں سے آیا؟ ہم نے اس کی حیت کو بدل دیا۔ اس کو نہ سمجھیے گا۔ سر آپ کے سامنے آلو اور آلو کی روٹی اگر آتی ہے نا، تو آپ کے برین کو پتہ ہے یہ آلو ہے، یہ آلو کی روٹی ہے، یہ گندم ہے، اور اس کو میں نے ہضم کرنے کے لیے کیا سیکریشن بنانی ہے دماغ کو اس کا۔ لیکن جب آپ کے سامنے پیزا آئے گا تو کیا دماغ کو پتہ ہوگا؟ کیونکہ جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو اللہ نے میری تقدیر لکھی تھی نا، تو تقدیر میں اللہ نے کیا یہ لکھا تھا جو اللہ نے پیدا کیا تھا وہ لکھا تھا، یا جو آج ہم نے پیدا کیا؟
نیچر سے ہٹ کے جب آپ کے سامنے گاجر کا جوس آتا ہے نا، موسمی کا جوس آتا ہے، تو دماغ کو پتہ ہے یہ گاجر اور گاجر کا جوس ہے، لیکن جب نیبو کا پانی آتا ہے جس کو سکنجوی کہتے ہیں، لیکن جب 7 اپ آتی ہے، اسپرائٹ آتی ہے، ڈیو آتی ہے، پیزا آتا ہے، برگر آتا ہے، شوارما آتا ہے، تو کیا جب یہ ایک مرغی وہ تھی جس کو اللہ نے پیدا کیا اور ایک مرغی وہ تھی جس کو ہم نے کیمیکل سے پیدا کیا، تو بتاؤ جو مرغی کیمیکل والی ہے یہ جب آپ لیں گے تو اس کے لیے کیا وہی سکریشن آئے گی جو اللہ نے پیدا کی؟ سیب کا جوس دے کے جو دماغ سکریشن پیدا کرے گا وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن جو بگ ایپل کو دیکھ کے آئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، جو فطرت کو بدلتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے رب کو۔ اور ہم سارے بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے کس کو بدلنا چاہا؟ ہم نے کس کو بدلنا چاہا؟ جو طریقہ اللہ نے دیا تھا، 50 سال پیچھے جاؤ، 100 سال پیچھے جاؤ، جب گھر مٹی کے تھے، چولہے مٹی کے تھے، ہانڈیاں مٹی کی تھی، نور مٹی کے تھے، ہر چیز مٹی کی تھی، کیا بیماریاں ایسے تھیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ فطرت کے مطابق تھا۔ میرے محترم بھائیوں، گھر کچے تھے لیکن رشتے، آنکھوں میں شرم بھی تھی، حیا بھی تھی، مان بھی تھا، بھروسہ بھی تھا، یقین بھی تھا۔ جیسے جیسے گھر پکا ہو گیا رشتہ، جیسے جیسے چیزیں زبردست ہو گئی، صحت، پہلے لوگ کچے پیاز سے روٹی کھاتے تھے، اچار سے روٹی کھاتے تھے، چٹنی سے روٹی کھاتے تھے، ان کے ماشاءاللہ 10 بچے ہوتے تھے۔ اور اب جب صبح بریک فاسٹ اور ہوتا ہے، لنچ اور ہوتا ہے، ڈنر اور ہوتا ہے۔ اچھا، صرف یہ 3 کھانے نہیں ہوتے، سنیک ٹائمز علیحدہ ہے، ٹی ٹائم علیحدہ ہے، چائے میں ادھر ماشاءاللہ اخروٹ بھی ہے، بادام بھی ہے، کاجو بھی ہے، پستہ بھی ہے، کشمش بھی ہے۔ اور پہلے تو لوگوں کو کھانے کو، ہمارے ہاں ایک بزرگ بتانے لگے، کہتے یقین مانو گوشت اس وقت دیکھتے تھے جب کوئی پرونا آتا تھا، جب کوئی مہمان آتا تھا، ورنہ کئی مہینے گزر جاتے تھے گھر میں گوشت پکتا۔ اور آج کل ماشاءاللہ صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر بھی کھاتے ہیں۔ اور اچھا، جسم قوی ہوا ہے کہ کمزور ہوا ہے؟ وجہ ہم نے فطرت کو بدلا ہے۔ تو شوگر کے لیے میرے محترم بھائیوں میں 4 چیزیں بتاتا ہوں۔ کلونجی میتھی دانے کا پانی پیو، سلاد کھاؤ، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی لو، اور ہلدی، دار چینی، سونف، اس کو مکس کر کے اس کا ہم نے ایک پاؤڈر بنایا، گولڈن ملک۔ میرے محترم بھائیوں اس کو لو، یہ بہترین علاج ہے، یہ بہترین علاج ہے۔ ہم نے ایک دوائی بنائی یہ کلونجی میتھی دانے کی، گلوکو کے نام سے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ہمیں سیدھی دوائی بتایا کریں، تو ہم نے ایک دوائی بنائی، فطرت کے رنگ کمپنی ہے۔ اور ایک بات پلے باندھ لو، میرے نام پہ اس وقت سوشل میڈیا میں کئی 100 چینل ہیں، کئی 100 اکاؤنٹ ہیں، چینل نہیں اکاؤنٹس، جو لوگ فیک ہیں، فراڈ ہیں، دھوکہ ہے۔ 2 نمبر ہیں 032188999489 اور 033547359993۔ ان 2 نمبروں کے علاوہ میرے پاس ایک لسٹ ہے جس میں 1250 نمبر ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سارے ہی فراڈ ہیں۔ اور ایک کمپنی ہے فطرت کے رنگ، fitratkерang.com، اس میں یہ ساری پروڈکٹ آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ جتنی کمپنی ہیں، جتنے دوا خانے ہیں، جتنے شفا خانے ہیں، جتنے قسمیں کھا کھا کے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، سنیپ چیٹ کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر جتنے دوائیاں بیچنے والے ہیں، واللہ وہ سارے ہی فیک ہیں۔ ان سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ 2 نمبر اس کے علاوہ اور fitratkерang.com کے علاوہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن جلد ہی ایک ہم نیا چینل لانچ کر رہے ہیں الفطرت کے نام سے۔ ابھی تک جتنے وہ جو میرا آفیشیل چینل جس پہ 2 ملین سبسکرائبر تھے وہ بھی فراڈ تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ بندہ اپنے نمبر دے کے، اپنے چیزیں دے کے، اپنی چیزیں بیچ رہا تھا، اور میں جب بھی پوچھتا تھا وہ یہی کہتا تھا ڈاکٹر صاحب میں تو نہیں بیچتا، میں تو نہیں کرتا، یہ پتہ نہیں کون فراڈ کرتا ہے، پتہ نہیں کون کرتا ہے۔ خدا را ان ساری چیزوں سے بچیے۔ یہ شوگر
کوئی بیماری نہیں ہے، 90 دن گلوکو، سلاد، ادرک لہسن پودینے ناردانے کی چٹنی اور گولڈن ملک، صرف 90 دن استعمال کر لو، یقین مانیے آپ لوگ خود کہیں گے کہ الحمدللہ اس سے فرق پڑتا ہے۔ یہ بھائی نے سوال پوچھا خونی بواسیر کا علاج بتا دیں۔ یہ جو 5 انجیریں ہیں اس کو پانی میں بھگو کے رات کو بھگو کے رکھ دو، صبح ناشتے سے 1.5 گھنٹے بعد پیو۔ اور دوسرے نمبر پہ 3 چیزیں ہیں، اسپغول کا چھلکا، تخم لنگا اور چیا سیڈ، یہ تینوں کو گرائنڈ کر لو، 1 گلاس پانی میں 1 چائے کا چمچ بھگو دو، اس میں 1 بڑا چمچ گڑ کا ملا دو۔ اس کو ناشتے سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے اس کو میرے محترم بھائیو اچھی طرح شیک کر کے صبح کو پیو، اور 1 دفعہ اس کو دوپہر کو پیو۔ یہ بہترین علاج ہے، صرف یہ 2 چیزیں لیں گے آپ کی بواسیر انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں جو آپ بواسیر کے لیے لے سکتے ہیں، وہ یوٹیوب کے اوپر جائیں گے تو بواسیر کے علاج میں نے بے شمار چیزیں بتائی ہیں۔ یہ ایک بچہ بھی سوال دے کے گیا قد بڑھانے کا طریقہ بتا دیں۔ 5 کام کرو اور یقین مانو قد بڑھتا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ اسلام واحد ایک وہ طریقہ ہے جس میں ہر چیز کا علاج ہے، جس میں سوائے 2 کے موت اور بڑھاپے کا کوئی علاج کر سکتا۔ جس بندے نے یہاں سے مان لیا نا کہ اب کچھ ہو سکتا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا اس کا گمان ہے۔ جب اس نے یہاں سے سوچ لیا اب اس کا کچھ ہو سکتا۔ قد بڑھانے کے لیے کیا کرے؟ سب سے پہلا کام سکیپنگ کرو، یہ رسا پھلانگو، اور رسا کبھی بھی پنجوں پہ نہیں پھلانگنا، پورے پاؤں کو جمپ لو۔ یہ جتنے باسکٹ بال کھیلنے والے لوگ ہیں نا سب کا قد بڑا ہے۔ دوسرے نمبر پہ باسکٹ بال کھیلو، تیسرے نمبر پہ بانس کا مربع لو، اور یقین مانو بانس کا مربع کھانے سے واقعی قد بڑھتا ہے۔ اور ہم نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بے شمار لوگوں کو اس کے اوپر لگایا اور لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا اور الحمدللہ قد بڑھتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ قد کا نہ بڑھنا ہارمونل پرابلم کی وجہ سے ہے۔ یہ کلونجی اور میتھی دانہ، اس کو نا اس حدیث سے سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور میتھی دانے کے بارے میں فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے کتنے فائدے ہیں، لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں۔ تو یہ کلونجی اور میتھی دانے کا پانی یہ صبح بھی پیو، دوپہر بھی پیو، شام بھی پیو، اور اس کے ساتھ سلاد کھاؤ اور کچھ ایکسرسائز ہیں وہ ایکسرسائز کرو۔ یوٹیوب میں ہمارا پورا ایک پروگرام ہے قد بڑھانے کا طریقہ بائی ڈاکٹر محمد شرافت علی، اس میں یہ ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے۔ یہ کسی نے سوال لکھا ہے ذہن سے گندے خیالات نہیں جاتے کیا کروں؟ اس کا سب سے بہترین علاج نصیحت کرنی شروع کر دو۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ کسی چیز سے بچنا چاہتے ہو تو جو خیال آپ کے دماغ میں آ رہا ہے نا اپنے بھائی کو ان خیالات کے بارے میں بتاؤ کہ یہ خیال آپ کو شیطان کے قریب کر دے گا، اور شیطان آپ کو جنت سے دور لے جائے گا۔ اور وہ جنت سے دور کیوں لے جائے گا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی عزت کی، کبریائی کی، عظمت کی قسم کھا کے کہا ہے کہ اللہ میں تیرے بندے کے اور صراط مستقیم کے درمیان میں حائل ہوں گا۔ اور یہ گندے خیالات آئی اس وجہ سے رہے ہیں، یہ تمہیں کہاں لے کے جانا چاہتا ہے؟ اور آپ نے اپنے بھائیوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو نصیحت کرنی ہے۔ جیسے جیسے آپ نصیحت کرتے جاؤ گے اس کے اوپر اثر ہو یا نہ ہو آپ خود بچنا شروع۔ اگر آپ چاہتے ہو نا نمازی بننا، 1 دن میں 15 سے 20 لوگوں کو کہو بھائی نماز پڑھو۔ سائنس کہتی ہے جس چیز کو انسان بولتا ہے نا اس کا دماغ اس لفظ کا امیج بناتا ہے۔ جب آپ اپنے بھائی کو کہو گے گندے خیال آنے سے یہ ہوتا ہے، گندے خیال یہ کرتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیمیکل کون سا بنے گا؟ بچنے والا کہ کرنے والا؟ اور اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ جب آپ نے نیت کر لی، آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے دوسروں کو بچانا ہے، تو آپ خود بخود بچنے والے بن جائیں گے۔ السلام علیکم، بچے مٹی ریت وغیرہ کھاتے ہیں، اس کا علاج بتا دیں۔ بہت آسان علاج ہے میرے محترم بھائیوں، بچے مٹی اور ریت پتہ ہے کب کھاتے ہیں؟ جب ان کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، جب ان کے جسم میں، اور اس کا بہترین علاج ہے یہ نبیذ پلاؤ۔
جو میں نے ابھی سب سے پہلے بتایا تھا نا، ایک گلاس پانی لو، اس میں 10 بادام ڈالو، 5 کھجوریں ڈالو، سفید تل ڈالو، خشخاش ڈالو، کشمش ڈالو، چاروں مغز ڈالو، کدو کے بیج ڈالو، سفید تل ڈالو اور سورج مکھی کے بیج ڈالو۔ میرے محترم بھائیو، اس کو پانی میں ڈال کے، اچھا پانی میں کیوں ڈالنا ہے؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پنجاب کے اندر، پاکستان اور انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، یہ چیزیں گرم ہیں، یہ چیزیں سائنٹیفکلی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو گمان، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہوں جیسا اس کا، اگر آپ کہو گے یہ گرم ہے تو آپ کا دماغ اس گرمی کے کیمیکل بنانا شروع کر دے گا، کیونکہ آپ کا دماغ اتنا معصوم ہے، اتنا معصوم ہے، یہ دماغ آپ کا ایک انوسینٹ بیبی کی طرح ہے۔ آپ اپنے دماغ کو کہو گے نا باہر گرمی ہے تو آپ کے اندر گرمی کے کیمیکل پیدا ہونا، باہر آپ کہو گے نا جن ہے تو آپ کے اندر ڈر کے کیمیکل، اگر آپ کہو گے باہر بارش ہے تو آپ کے جسم میں، برین میں کیمیکل کون سے بنیں گے؟ آپ اپنے دماغ کو جو کہو گے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے بدگمانی سے بچو، بدگمانی سری جھوٹ ہے، اور جھوٹ انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بچے مٹی کھاتے ہیں، اس کا سب سے بہترین علاج نبیذ ہے۔ اگر یہ مشکل لگے تو میرے محترم بھائیوں، کھجور کی گٹلی نکال لو، اس کے اندر یہ ساری چیزوں کا پاؤڈر بنا کے 1 چمچ اس کے اندر ڈال کے مکس کر کے بچوں کو وہ کھجور کھلا دو، 1 کھجور صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 1 رات، 4 کھجوریں کھلا دو۔ اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، اپنے بچوں کو یہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں اس سے بچاؤ۔ ہر فاسٹ فوڈ کے اندر، فروزن فوڈ کے اندر جتنے سافٹ ڈرنک ہیں، انرجیٹک ڈرنک ہیں، فزی ڈرنک ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، کین فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، یہ سارے کے سارے کیمیکل ہیں، اور کیمیکل انسان کو کبھی بھی فطرت کے قریب رہنے نہیں دیتا۔ ان چیزوں سے بچاؤ اپنے بچوں کو۔ آج کل میرے محترم بھائیوں، مونگ پھلی بچوں کو کھلاؤ، آج کل سفید تل بچوں کو کھلاؤ، آج کل میرے محترم بھائیوں کالے بھنے ہوئے چنے یہ اپنے بچوں کو کھلاؤ، کھجور کھلاؤ، بادام کھلاؤ، اخروٹ کھلاؤ، اگر افورڈ کر سکتے ہو اس میں کاجو ہے، پستہ ہے، بے شمار چیزیں جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ ہرنیا کا علاج بتا دیں جو آپریشن کے علاوہ وہ درد ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہرنیا 3 قسم کا ہے۔ اگر آپ کا امپلائکل ہرنیا ہے نا، جو ناف کے ہوتا ہے، تو صرف لمبا رکوع کرو، اسی سے ہرنیا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ جو ہرنیا ناف کا ہوتا ہے، صرف لمبا رکوع کرو گے تو انشاءاللہ اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کمر کے مہرے کی وجہ سے کمر اور ٹانگ میں درد رہتا ہے، اور ٹانگ کے پٹھے، برائے مہربانی علاج بتا دیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آسمان پہ فرشتوں نے روکا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجامے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، حجامے کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ حجامہ میرے محترم بھائیوں، کمر کا کوئی مورے کا مسئلہ ہے اس کے اوپر حجامہ کراؤ، اس کے اوپر، یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور میں نے جو کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، کمر میں درد ہے، اپنا سجدہ لمبا کرو، اپنا سجدہ، اور سجدہ لمبا کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک سجدے میں رہنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لمبے سجدے سے مراد ہے اپنے آپ کو میکسیمم آگے لے کے جاؤ تاکہ آپ کے مورے کھل جائیں، اور پھر وہاں زیادہ دیر تک کے لیے سجدے کی حالت میں رہو تو اس کا بہترین علاج ہے۔ پاؤں، کہ پاؤں نیچے نہیں لگا، ٹھیک ہے، اچھا ان کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ پاؤں جلتے ہیں، ان کا علاج بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، جسم میں کوئی بھی جلن ہو، جسم میں کہیں پہ بھی جلن ہو، چاہے وہ ہاتھوں پہ ہے، چاہے وہ پیروں پہ ہے، چاہے وہ سینے میں ہے، چاہے وہ یورین پاس کرتے ہوئے ہے، چاہے وہ سٹول پاس کرتے ہوئے، کہیں پہ بھی، اس کا بہترین علاج سبز دھنیا ہے۔ اس کا بہترین علاج، بس کرو یار، اس کا بہترین علاج گڑ کی سکنجوی بناؤ، گڑ کی سکنجوی بناؤ اور اس میں 1 چمچ سبز دھنیا کا ڈال لو، اس کو مکس کر کے وہ لو۔ میرے محترم بھائیو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اتنے لوگوں کو دے کے دیکھا ہے، یقین جانو ایک زیادہ سے زیادہ تیسرے چوتھے دن بندے کہتے ہیں الحمدللہ جلن ختم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پہ چٹنی بناؤ، ادرک، لہسن، پودینہ، ناردانہ، سبز دھنیا،
الحمدللہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ یہ چٹنی کھا رہے ہیں، اور جس نے بھی شروع کی الحمدللہ بتاتا ہے ڈاکٹر صاحب واقعی جلن ختم ہوتی ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ چٹنی لو، اور میرے محترم بھائیو سلاد کی عادت ڈالو۔ ہمارے ہاں سلاد کھانے کا رواج نہیں ہے۔ صرف کھانے میں پانی چھوڑ دو، صرف کھانے میں، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو اور کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد پانی پیو۔ ایک لقمے کو کتنی بار چبانا ہے؟ اور ایک اصول سمجھ لو، کھانا کب کھانا ہے؟ صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ 60%، دوپہر کا کھانا 30%، پورے دن کا 90% کھانا کب تک کھا لینا ہے؟ ظہر تک آپ نے 90% کھانا، پیچھے کتنا بچا؟ اس کو اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، جب مغرب ہو جاتی ہے اپنے گھر کے بڑے دروازے بند کر دو۔ کیوں بند کرنے ہیں؟ شیاطین کھول دیے گئے۔ اور جب عشاء ہو جائے تو اپنے گھر کے چھوٹے دروازے بھی بند کر دو، اپنے برتنوں کو الٹ دو۔ اپنے برتنوں کو مطلب کیا ہے کہ کھانا پینا تو ماشاءاللہ اپنا سب تو چنگا کھانا کدوں ہوندا ہے؟ کڑائی کدوں ہوندی ہے؟ ماشاءاللہ مچھلی کدوں ہوندی ہے؟ باربیکیو کدوں ہوندا ہے؟ اس کو نا اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی کسی سے کلام، اچھا نہ کلام کرتے تھے، نہ کسی سے بات کا جواب، آپ اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ تو ماشاءاللہ اپنا سب تو چنگا کھانا کدوں ہوندا ہے؟ ایک بات سمجھ لو، صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ صبح کا کھانا آپ یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا باقاعدہ صبح کے کھانے میں کہا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ سحری کھاؤ، سحری میں۔ اچھا افطاری کے بارے میں بتایا، افطاری آپ اچھا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے وقت یا پانی سے روزہ افطار کیا یا کھجور سے، یا کھانا کتنے ہے؟ یا کھجور سے یا پانی سے، یا 70% سحری کرو اور 30% اس رمضان کر کے دیکھنا، آپ دعائیں دو گے۔ بھائی صاحب رات کا کھانا چھوڑ دیں گے تو پیٹ خود بخود چلا جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ صحت مند رہنا چاہتے ہو نا، اپنی زندگی سے 2 چیزیں، روٹی اور چاول، روٹی اور اچھا یہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہے، اچھا سارے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ماننا چاہیے۔ اچھا پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی روٹی کون سے آٹے کی کھائی ہے؟ ہم کون سی کھاتے ہیں؟ ہاں جی آپ سن کے حیران ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کا دلیا کھایا ہے، اس کو تلبینہ کہا ہے۔ جبریل امین آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل مجھے غم اور فکروں نے کمزور کر دیا، مجھے کوئی طاقت کی چیز بتاؤ میں کیا کھاؤں؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلبینہ کھائیے۔ تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا، روٹی کی جگہ جو کا دلیا کھانا شروع کرو۔ روٹی کی جگہ کیا کھانا ہے؟ گرمیوں میں اچھا جو کا دلیا آپ اس کو بہت ہیوی کر سکتے ہو، اس میں بے شمار قسم کے بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، سفید تل ہے، خشخاش ہے، سونف ہے، کشمش ہے، چاروں مغز ہیں، کدو کے بیج ہے، سورج مکھی کے بیج ہے، پھول مکھانا ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں، آپ بدل بدل کے ڈال سکتے ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم تو ڈرائی فروٹ افورڈ نہیں کر سکتے، مونگ پھلی افورڈ کر سکتے ہیں، کالے چنے افورڈ کر سکتے ہیں بنے ہوئے، سفید تل کر سکتے ہیں، سورج مکھی کے بیج کر سکتے ہیں، کدو کے بیج، اور یقین جانو 150 روپے کے اتنے کدو کے بیج آتے ہیں ختم ہی۔ تو بھائیو یہ ڈال لیا کرو۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستو پیا کرتے تھے۔ کیا پیتے تھے؟ ستو کس کے ہوتے ہیں؟ اور تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی روٹی کھائی ہی
جوگ ہی ہے، صرف جوگ ہی روٹی کھائی ہے، تو ہمیں بھی روٹی کون سی کھانی چاہیے؟ گندم کو، یہ جتنے شوگر کے مریض ہیں صرف 1 مہینہ گندم اور چاول بند کر کے دیکھ لو، اگر آپ کا 1 مہینے میں شوگر کا لیول نیچے نہ آئے تو پھر کہنا، ٹھیک ہے؟ ایک بچے نے بڑا پیارا بات پوچھی، بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، کیا کریں؟ اب ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں۔ ہم فلم دیکھتے ہیں، کتنی بار دیکھتے ہیں؟ 1 بار کہ زیادہ بار؟ یاد ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فلم کی پوری سٹوری یاد ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اچھا اس کو رٹا تو نہیں لگاتے؟ ڈائلاگ بھی یاد ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ جب فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ میں اس فلم کا ہیرو ہوں، میں اس فلم کا کیا ہوں، اور یہ کہانی میری ہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے جس چیز میں آپ خود انوالو ہو جاتے ہیں وہ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، وہ آپ کے اوپر۔ آپ نے کبھی قرآن کو آپ قرآن میں کبھی انوالو ہوئے ہی؟ آپ قرآن میں کبھی انوالو؟ ہمارے بچے کھیلنے جاتے ہیں نا تو ابو کہندا پتر آ جا، کہندا 2 منٹ، پھر کہندا پتر آ جا، کہندا 2 منٹ، لیکن کبھی پڑھتے ہوئے کہا ابو 2 منٹ میں پڑھ لوں۔ اور سبق اس لیے یاد نہیں ہوتا کہ ہمارا دل قرآن میں لگا ہوا، اسباغ میں لگا ہوا۔ میرے محترم بھائیو، جس میں دل لگا ہوگا وہ کبھی بھولے گی؟ ہاں جی بھولے گی؟ ایڈے بڑے ہو گئے نے، چنن دی داڑیاں چھٹیاں ہو گئی، انہوں نے سمجھ آ گئی، کہتے یار واقعی جتنے دل لگا ہوں بھولدا۔ انشاءاللہ انہوں بچیاں بھی یاد ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ پتری کہیں پہ بھی ہے، چاہے گردے میں ہے، چاہے پتے میں ہے، چاہے مسانے میں ہے، چاہے کہیں پھنسی ہوئی ہے۔ محترم بھائیو، خربوزہ اتنا زبردست علاج ہے، اور الحمدللہ ہم نے دنیا میں بتایا، آج دنیا میں وائرل ہوا۔ سمپل خربوزہ لینا ہے، دیسی خربوزہ، یہ چائنا والا نہیں، دیسی خربوزہ، اس کو دھو لو، 4 سے 5 انچ کا خربوزہ ہو، بڑا نہیں، اس کو دھو لو، چھلکے سمیت، گودے سمیت، بیجوں سمیت، سب سمیت، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لو، ساری چیزوں سمیت گرائنڈر میں ڈال کے اس کا جوس بنا لو، اس کا 1 گلاس صبح، 1 دوپہر، 1 شام۔ خربوزہ، خربوزے کے چھلکے، خربوزے کے بیج، پتریوں کو توڑنے کے لیے اللہ کی بہترین نعمت ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 1 منٹ، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ دوسرے نمبر پہ کلونجی میتھی دانے کے پانی کو ابال لو، اور اس کو جب پینا ہے ہلکا سے اس کو گرم کرو، 1 چمچ شہد، 1 چمچ سیب کا سرکہ اور 1 چمچ زیتون کا تیل، یہ بھی پتریوں کو توڑنے میں اور نکالنے میں بہترین دوائی ہے۔ اس کو صبح بھی لیں، دوپہر بھی لیں، شام بھی۔ جو خربوزے کا جوس ہے یہ بھی خالی پیٹ لینا ہے، اور یہ 3 چیزیں جو بتائی ہیں یہ بھی کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے لینی ہے۔ جو سمجھ جانے ہیں وہ خواب بڑے ہونے، خواب آدھے بھی انہیں جب مار کھپ گئے نے پہلے لوگ، ہر روز ہی بے باغا ایک کئی بار پیشاب نکل جاتا ہے، وضو بھی کرے جا، وہ پھر وضو کر نہانا پہن نہیں ہے، کی کرے بندہ، پیشاب نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ مسئلہ بزرگوں نے پوچھا ہے کہ پیشاب نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، جب تم وضو کرو تو وضو کرنے کے بعد 1 چلو پانی لو، 1 چھنٹا لگاؤ، پھر پانی لو، دوسرا لگاؤ، پھر پانی لو، تیسرا لگاؤ۔ انشاءاللہ یہ ایک نماز کے لیے یہ طریقہ آپ کا اگر وہ پیشاب نکلتا بھی ہے اس کے لیے کفایت کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا، خواب بڑے آندے نے تے خواب بھی انہوں نے آندے بڑے مار کھپ گئے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہیں، ایک خواب ہے اللہ کی طرف سے، ایک خواب ہے شیطان کی طرف سے، اور تیسرا خواب ہے نفس کی طرف سے، جو انسان سوچتا ہے وہ۔ میرے محترم بھائیوں، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا لیکن بشارتیں باقی رہیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا بشارت کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا سچے خواب۔ تو بہت سارے خواب سچے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو جب خواب آئے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، جو خواب میں ملا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے، اس کے لیے دعائے
اور اس کے بچوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے کندھوں پہ نہ کوئی قرض ہو نہ کوئی فرض ہو، اور جب میری روح میرے بدن کو چھوڑے تو اللہ میرے ذمہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو آپ پسند نہیں فرماتے انشاءاللہ۔ صرف چٹنی کھاؤ، ادرک لہسن پودینے ناردانے دی چٹنی، سلاد اور چٹنی، اس کی عادت بناؤ، یہ ہاتھ کھل جائیں گے۔ رات نو دماغ سو جاتا ہے نا، اس واسطے صحیح ہو جاتا ہے، تو دن نو دماغ ہور کما چ لگا ہوں، اس واسطے پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ لیں گے نا آپ چٹنی اور سلاد، اس سے یہ بہت جلدی ٹھیک ہوگا۔ بھائی نے نمبر لکھ کے دیے نا، وہ چینل بہت زیادہ بنے ہوئے، نمبر کے پتہ نہیں چلتا ہے اس میں۔ 0321889489 ایک یہ نمبر ہے اور دوسرا 033547359993، یہ دو نمبر ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ جتنے نمبر پہ دوائیاں بک رہی ہیں، چیزیں بک رہی ہیں، ہمارے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا بک رہا ہے، سارا ہی فراڈ ہے۔ جی بچہ اتنے حفظ کر رہا ہے، جی جی، وہ رات میں پیشاب نکل جاتا ہے تو سویر لتاں پیر دھوندے ہیں، پر کو سردی آئی، یہ نبیز پلائیں، یقین جانو ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ کی پیائی گے نبیز ایک گلاس پانی دے وچ، کسی پرچی دے مگر لکھ دیو مینوں۔ عمران لکھ لو یار، 032188999489، یہ عمران لکھ دے گا آپ کو، عمران ان کو لکھ دینا یار۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائے کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ میرے محترم بھائیوں، چائے سے بات چلے گی، کافی آگے تک چلی جائے گی۔ چائے، اس میں کیفین اور نکوٹین ہے۔ سگریٹ، اس میں بھی کیفین اور نکوٹین ہے۔ یہ جو نسوار کھاتے ہیں اس میں بھی کیفین اور جو آپ لوگ پان کھاتے ہیں اس میں بھی کیفین، اور یہ میرے محترم بھائیوں سب میں ایک ہی چیز ہے، چائے پینے کا ایک بھی فائدہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر میں نقصانات بتاؤں تو اتنے نقصان ہیں، صرف سب سے چھوٹا نقصان بتا دیتا ہوں۔ آپ کی ہڈیاں، اس میں سے کیلشیم کا ٹوٹنا، کیلشیم کا بھرنا، وہ چائے کی مہربانی ہے۔ آپ سوچو یہ پتی کتنی خطرناک ہے، یہ جو دودھ ہے نا، دودھ، یہ جنت کے تحفوں میں سے ایک، اچھا جو اس کے رنگ کو باقی نہیں رہنے دے گی، آپ کے بدن میں جتنی سفید رنگ کی چیزیں نا اس کے رنگ کو اڑا کے رکھ دے گی، اور سفید رنگ کی سب سے زیادہ جسم میں کیا ہے؟ ہڈیاں، یہ آپ کی ہڈیوں کا بیڑا غرق کر دے گی۔ میرے محترم بھائیوں، چائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چائے نقصان ہے۔ چائے اگر پینا چاہتے ہو نا تو اپنی پتی بناؤ، اپنی، اور ہم نے الحمدللہ اس پتی کو انٹروڈیوس کرایا، لوگوں میں ہم الحمدللہ دے بھی رہے ہیں۔ آسان سی چیزیں ہیں، ہلدی، دار چینی، سونف، ہلدی، دار چینی، سونف، کالی مرچ، لونگ، سبز الائچی، اس کی پتی بنا لو۔ آسان سا طریقہ بتاتا ہوں، ہلدی، دار چینی، سونف، یہ برابر مقدار میں لے کے اس کو گرائنڈ کر لو، جب بھی چائے بنانے لگو اس میں 2 لونگ، 2 کالی مرچ اور 2 سبز الائچیاں یہ ڈال لو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس میں ڈالتے ہیں، ابھی فی الحال اگر یہی بنا لیں گے تو یہی آپ کے لیے۔ اس چائے میں اور اس چائے میں ایک فرق ہے، اس چائے کا رنگ تھوڑا سا لائٹ یلو ہوگا، اس چائے کا رنگ تھوڑا سا لائٹ، واللہ جب آپ پئیں گے آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب واقعی ذائقہ بھی ایک جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔